یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تا 64 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رکھو، جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کہ ایمان لانے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پچھلی آیات میں قرآن مجید کی 4 خصوصیات کا ذکر فرمایا گیا تھا، اور وہ چاروں خصوصیات دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہدایت، رحمت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا تھی اور اللہ کی طرف سے نصیحت تھی۔ فرمایا کہ جو ان چیزوں پر آ جائیں گے اور ان چیزوں کو اختیار کر لیں گے، قرآن مجید کی ہدایات پر اور قرآن مجید کی دی ہوئی رحمت پر آ جائیں گے اللہ کے فضل سے، تو فرمایا کہ اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ پھر ان کی ایک صفت، 2 صفات بیان کی گئی کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں نہ مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا خوف ہوگا۔ دنیا کے اندر انہیں اللہ کی طرف سے یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا، دلوں کا اطمینان انہیں دے دیا جائے گا، کسی قسم کا غم اور خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اور نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہ دوست بھی ہیں، خوف اور غم ان کے لیے نہیں ہے، اور ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ فرمایا گیا حضرات، اولیاء اللہ کا دنیا میں خوف اور غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے یا جن چیزوں کا خوف اور غم ہوتا ہے، عام طور پر اہل دنیا اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے چھن جانے کا خوف اور ان کے مل جانے کی خوشی انہیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ کی رضا کے ماتحت رکھتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر اور مطمع نظر آخرت کو رکھتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے تو دنیا کے اندر کسی چیز کا ملنا انہیں خوش نہیں کرتا اور کسی چیز کا چھن جانا انہیں غم کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجے تک نہیں پہنچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ اس حدیث کے بارے میں فرمایا گیا کہ معلوم ہوا اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور صحبت انسان کے لیے ولایت کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت رضین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، میں تمہیں دین کا ایک ایسا اصول بتاتا ہوں جس سے تم دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اور وہ یہ کہ اہل ذکر کی مجلس اور صحبت کو لازم پکڑ لو، اور جب تنہائی میں جاؤ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، اور جس سے نفرت کرو اللہ کے لیے کرو۔ اولیاء اللہ کی علامات میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آئیں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آ جاؤں۔ اسماء بنت یزید کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ان کی صحبت اور ان کی بات اور ان سے مل کر جب اللہ کا ذکر اور آخرت کی یاد آ جائے تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی علامت ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی ان ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ روایت کے مطابق موت کے وقت بھی انہیں خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور قبر میں بھی، اور آخرت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تب بھی انہیں خوشخبری دی جائے گی۔ دنیا کی بشارت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے ان سے محبت کریں اور انہیں اچھا سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مسلمان کے لیے دنیا کے اندر بشارت ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اولیاء اللہ پر خوف اور غم نہیں ہوتا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان آیات کے حوالے سے فرمایا گیا اللہ انہیں غم اور خوف سے محفوظ رکھتا ہے، ان کے دلوں کو، اس لیے کہ ان کے دل آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور خوف اور غم جو دنیا کی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے انہیں خوف اور غم نہیں ہوتا۔ خوف کا تعلق جیسے کہ آیت کے حوالے سے فرمایا گیا مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کے اعمال اور افعال سارے تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، تو اب انہیں اپنے ماضی کا بھی خوف نہیں اور مستقبل کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ان سے وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں کے تحت ان کے دلوں سے اس غم کو اور اس خوف کو ختم کر دیا گیا جو اہل دنیا کو حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ دنیا کی چیزوں کے اندر پڑھ کر اور دنیا کی چیزوں کے ختم ہو جانے اور زوال پذیر ہو جانے کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہر وقت رہتا ہے۔ اہل اللہ اولیاء اللہ کے دلوں سے یہ تمام خوف دور کر دیے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر خوف اور غم نہیں ہوتا اور وہ غمگین نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔